ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ایک نسبت امام حسن کی، نسبت امام حسن کی۔ حسن وہ ہے جس کا نام اگر جہالت کی بنیاد پہ کوئی غلط پڑے تو اس کو حسن پڑتا ہے۔ حسن اتنا حسن والا ہے کہ دنیا اس کو غلط پڑھتی ہے نام کو، پھر بھی حسن والا پڑھتی ہے۔ اور حسن پاک کی شان یہ تھی، امام حسن پاک کی، حضور کہتے ہیں میں نے اپنے حلم کا حصہ حسن کو دیا، حلم کا حصہ حسن کو دیا۔ آقا علیہ السلام کا حسن اگر دیکھنا ہے تو امام حسن میں دیکھو۔ ایک روایت پڑھتا ہوں، امام حسن کہتے ہیں میں نے پوری زندگی اپنی ماں کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھایا۔ امام حسن کہتے ہیں پوری زندگی کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ لوگوں نے کہا حسن تمہاری امی تو بڑی عظیم تھی، کہا بالکل عظیم تھی، لیکن اس لیے ساتھ میں نہیں کھاتا تھا کہ جس برتن میں وہ کھا رہی ہے اس کا دل چاہے کہ میں یہ لقمہ اٹھاؤں، اور غلطی سے اگر وہی لقمہ میں اٹھا لوں تو ماں کی بے ادبی ہو جائے، ماں کی بے ادبی ہو جائے گی، اس لیے بے ادبی نہ ہو جائے میں نے ساری زندگی کبھی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ اور بات اگر دوسری عرض کرنے چلو اور اسی پہ اینڈ کر دوں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا ظرف اتنا وسیع ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے سیدوں میں صبر زیادہ عطا کی۔ دو چیزیں، جو صبر زیادہ کرے گا اس کو ستایا زیادہ جائے گا، اور جس کو ستایا زیادہ جائے گا وہ صبر زیادہ کرے گا۔ اسی لیے اس کے لیے انتخاب کیا گیا ستانے کے لیے سیدوں کا، صبر کے لیے سیدوں کا۔ آپ نہیں دیکھتے امام حسن پاک نانا کا ماما باندھ کر، چچا کی ڈھال لے کر، ابا کی ذوالفقار لے کر 500 جوانوں کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں نکلے سیر کے لیے۔ حسین پاک اتنے خوبصورت تھے، نانا کی تصویر تھے، اب امامہ سر پہ نانا کا، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری، پشت پر چچا جعفر طیار کی ڈھال۔ فاطمہ کا لال کیسا لگتا ہوگا؟ فاطمہ کا لال کیسا لگتا ہوگا؟ کیسا لگتا ہوگا بتا دوں؟ جیسے زمین پہ چاند اتر آیا ہو، جیسے زمین پہ چاند اتر آیا، جیسے عرش فرش پر آ گیا ہو۔ اب اس کر و فر کے ساتھ حسن مشتبہ کا آنا ایک سے دیکھا نہیں گیا، کیونکہ ہر دور میں مومن نہیں رہے نا، کبھی کبھی منافق بھی، بلکہ منافقین بھی رہتے ہیں، اور منافقین علی سے کبھی محبت نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتی ان کے دل میں۔ تو جیسے حسن پاک کو اتنے کر و فر سے آتے دیکھا، جل گیا اور پوچھا کون ہے تو؟ پوچھا تو کون ہے؟ امام حسن نے بہت سادگی سے جواب دیا، اس لیے کہ گلاس میں ایک قطرہ پیشاب ڈالو تو وہ ناپاک ہوتا ہے، سمندر میں پورا شہر آ کے بھی پیشاب کر دے سمندر ناپاک نہیں ہوتا، سمندر ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے آل نبی کو اللہ نے سمندر بنایا۔ اور یار جب سمندر کی طہارت کا یہ عالم ہے تو جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے ان کی طہارت کا عالم کیا ہو؟ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حسن پاکوں کا کون ہے تو؟ میں حسن علی، حسن ابن علی ہوں۔ کہا اچھا وہی علی کا بیٹا، تیرا باپ بڑے فتنے پھیلاتا تھا، پیچھے جو 500 لوگ تھے ان کی تلواریں نکل گئی، کہا منہ سنبھال۔ امام حسن پاک نے کہا یارو رکو، یہ بات مجھ سے کرتا ہے، تم کیوں الجھتے ہو؟ میرے اور آپ جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کہ ٹک کے بوٹی اڑا دو، جن کے جو رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ ذات کے لیے کتے لڑتے ہیں، ذات کے لیے انسان نہیں لڑتے۔ جب ذات کے لیے انسان نہیں لڑتے تو جو انسانوں کو انسان بنانے آئے تھے وہ اپنی ذات کے لیے کیسے لڑ سکتے تھے؟ میاں کہہ رہے تھے دو شہزادوں کی جنگ، لوگ کہتے ہیں شاہ ہوتا ہے تو کوئی شہزادہ ہوتا ہے، کوئی شاہ ہوتا ہے تو شہزادہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہماری سلاخوں پر، لیکن جب نبی کا بیٹا نبی کی راہ سے ہٹ گیا تو قرآن کہتا ہے لیس من اہلک، اب یہ تیری اولاد سے نہ رہا۔ تو جب نبی کی نسبتیں کٹ گئی
नबी के मसलक से हटने के बाद, नबी की रविश से हटने के बाद जब नबी की निस्बतें कट जाती है तो सहाबी की निस्बत कैसे बाकी रह सकती है? सुन्नियों, बात यहां आई है तो मैं एक जुमला और अर्ज करना चाहता हूं आपसे। आज हालात बड़े खराब हैं, ईमान बचाना जरूरी है। अहले बैत की बेअदबी का सोचना भी मत, और सहाबा की कभी बेअदबी, कोई सहाबी बेअदबी नहीं करना, ना फर्ज कबूल होगा ना नफल कबूल होगा। मैं अक्सर सोचता रहता था कि इमाम हसन को सर से सीने तक मुशाबे बनाया और इमाम हुसैन को सीने से पैर तक मुशाबे बनाया। क्या हिकमत हो सकती? दोनों को बना देता, अल्लाह के खजाने में कमी क्या थी? अल्लाह के खजाने में कमी क्या थी? दोनों को बना देता। तो अल्लाह का हर काम हिकमत वाला है। दोनों शहजादों से ऐसे दो काम लेना था, क़यामत तक उसका फैजान जारी रहे। एक को चला के करबला तक ले जाना था, इसलिए पैर नबी के मुशाबे बना दिए, ताकि जो पैर नबी के मुशाबे हो वो गलत जगह चलकर जा नहीं सकते। और एक से फैसला करवाना था, इसलिए दिमाग और दिल नबी के मुशाबे बना दिया, इसलिए कि फैसले के लिए दिमाग और दिल की जरूरत होती है। तो जिससे फैसला करवाना था उसका दिल भी नबी की तरह बनाया, उसका दिमाग भी नबी की तरह बनाया, और जिसको चला कर ले जाना था उसके पैरों को नबी की तरह बनाया, ताकि लोगों को पता चल जाए जो कदम नबी के मुशाबे हो वो गलत जगह जा नहीं सकते, और जो दिल और दिमाग नबी के मुशाबे हो वो गलत फैसला कर नहीं सकते। हम चलने का भी एहतराम करते हैं और फैसले का भी एहतराम करते हैं। इसीलिए इमाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पारा, साहबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। तो जैसे चलने का एहतराम कर रहे हो इमाम हुसैन के, वैसे फैसले का भी एहतराम करो इमाम हसन के। इसी का नाम अहले सुन्नत है। इमाम हसन पाक ने कहा, ये बात मुझसे कर रहे तुम क्यों बीच में कूदते हो? तुम रुको। फरमाया, ए शख्स, तो मेरे अब्बा जी को गाली दे रहा है, जबकि तू अच्छी तरह जानता है कि मेरा बाबा कैसा था। लेकिन मेरा हुस्न ज़न ये कहता है कि मेरे बाबा को तो यूं ही गाली नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है शायद तूने किसी से कर्जा लिया है, कर्जे वाले ने आके कर्ज मांगा, तुझे बड़बड़ाया, तुझे गालियां दी, तो उस पे गुस्सा नहीं उतार सका। कर्जदार कर्ज वाले का गुस्सा तो मेरे बाबा पे उतार रहा है। बोल तेरा कितना कर्जा है, मैं तेरा कर्जा अदा कर दूं। अगर ये बात नहीं है तो ऐसा लगता है कि शायद तेरी बीवी से तेरा झगड़ा हो गया है, वहां का गुस्सा तो मेरे अब्बा जी पे उतार रहा है, चल मैं तेरी बीवी से तेरी सुलह करा देता हूं। और अगर ये भी नहीं है तो शायद तुझे भूख लगी है, खाना नहीं मिला है, भूख की वजह से मेरे अब्बा पे तो गुस्सा उतार रहा है, चल मेरे दस्तरखान बड़ा वसी है, मैं तुझे अपने घर खाना खिला देता हूं, लेकिन मेरे अब्बा जी पे गुस्सा मत उतार। जब ये सुना तो कदम पकड़ कर कहा, इब्ने रसूल का कहलाने का कोई हकदार है तो वो आप लोग। इब्ने रसूल कहला, ये अखलाक थे। ऐसी चार निस्बतें मिलती है तो पांचवा हसन का पहला हमसफर, अली का दूसरा पिसन, इमाम तीसरा हुसैन है। इमाम तीसरा, वो कैसा इमाम है? वो कैसा इमाम है जिसे हुसैन कहते हैं। तवज्जे, आखिरी जुमला, आखिरी बात। जब किसी पे हमला होता है ना, ध्यान दे, जब किसी पे हमला होता है तो वह हाथ देकर सर बचाता है। जब किसी पे हमला होता है वो हाथ देकर सर बचाता है। हुसैन उस इमाम का नाम है जिसने सर देकर हाथ बचाया था। उसकी वजह यह है कि हुसैन का हाथ अकेले हुसैन का हाथ नहीं था, वो हाथ रसूलुल्लाह का हाथ था, और उस हाथ को अल्लाह ने नबी के हाथ को यदुल्लाह कहा है। मौला हुसैन ने सर दिया, खानदान दिया, औलाद दिया, लेकिन हाथ नहीं दिया। जीते जी हुसैन ने अपने हाथों की हिफाजत की। जब मौला हुसैन शहीद हो गए, मौलकीन लिखते हैं इमाम हुसैन के हाथ खुद ब खुद गायब हो गए। उसकी हिकमत सूफिया यूं बयान करते हैं कि मुमकिन था कि कोई यजीदी हाथ काट के लेकर जाता और कहता हुसैन जीते जी तो हाथ नहीं दिया, शहादत के
بعد تیرا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں رکھ کر کے تجھے وہ روحانی طور پہ تکلیف پہنچائیں گے. مولا حسین جب تک زمین پہ حیات رہے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرتے رہے. جب شہید ہو گئے تو قدرت نے ان کی حفاظت کی ہے, ان کے ہاتھوں کی حفاظت کی ہے. لوگ کہتے ہیں حسین کا سر کٹ گیا, پورا خاندان کٹ گیا, حسین تو ہار گئے. ہم کہتے ہیں جہاں حسینیت ہوگی وہاں شکست نہیں ہوگی. جیتنے کے دو معیار ہوتے ہیں, جس مقصد سے لڑ رہا ہے, جس مقصد سے لڑ رہا ہے اس مقصد میں جیت ہو گئی تو جیت گیا, چاہے سر رہے چاہے. مقصد تو حسین پاک کا زندہ ہے نا. جب یزید کے دربار میں امام زین العابدین تھے تو اذان کی آواز ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کا. یزید دیکھ حکومت کس کی ہے, تیرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے کہ ہمارے نانا کا نام لیا جا رہا ہے؟ حکومت کس کے, یزید دیکھ جیتا کون ہے. اور آج بھی یزید کے نام پہ میں نہیں سمجھتا کہ شاید کہیں محفل سجتی ہوگی, اور اگر کسی کو شوق ہے تو سجا کے دیکھ لے آتے کتنے ہیں. حسین کی شان ہے, حسین کی شان ہے یار. نام پہ محفل سجاؤ تو ہزاروں کا مجمع آج بھی آتا ہے. اور بات اتنی ہے, توجہ, اگر کسی نے بہت اہتمام سے میرے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے سجا بھی لیا تو اس کی اولاد آئے گی محفل یزید میں. محفل حسین کا حال یہ ہے کہ حسین کی محفل میں درجنوں تو حسین کے بیٹے بیٹھے ہوتے ہیں, درجنوں تو حسین کے بیٹے بیٹھے. ایسی کوئی محفل بتاؤ نا کہ جس میں آل بھی ہو, جس میں آل بھی ہو اور عیالدار بھی ہو. ایسی محفل بتاؤ نا, ایسی محفل نہیں سے. اور پھر اللہ اکبر, یزید کا ذکر کوئی چوری چپ کے کر لیتا ہے لیکن حسین کا ذکر تو وہ ہے. امام شافعی کہتے ہیں من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. جب تک ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں کیا پاگل پن کرتے ہو, محفل حسین لے کر کے بیٹھتے ہو, یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے. میں نے کہا ذکر حسین لے کے بیٹھنا اگر رافضیت ہے تو اپنی نماز کو ذرا سنی بنا کر کے بتا دے, تب تجھے بتائیں گے کہ کیا حقیقت ہے. ارے نادان, ذکر حسین کے بغیر تو اپنی نماز بھی مکمل نہیں کر سکتا. یہ آل محمد کون ہے, یہ حسین اور آل حسین ہی تو ہے. تو بات کہنے چلا تو لوگ کہتے وہ تو ہار گئے. ارے مقصد میں کیسے جیتا. آج منبر پر حسین کے نانا کا نام, حسین کی امی کا نام, حسین کے والد کا نام, حسین پاک کے بھائی کا نام, حسین پاک کی اولاد کا نام لیا جاتا ہے, یا حسین پاک نے جن کو مانا ان کے نام لیے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے, ایک عقلی بات, جب کسی میدان میں دو پہلوان لڑتے ہیں تو عوام ہار اور جیت کا فیصلہ اس طرح کرتی ہے, جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہار گیا, اور جو میدان میں کھڑا رہے وہ جیت گیا. یہی تو طریقہ ہے. جو بھاگ گیا ہار گیا, جو کھڑا ہوا ہے جیت گیا. چلو کربلا چلتے ہیں. اگر یزیدی کربلا میں موجود ہے تو بتاؤ, کربلا میں تو آج بھی حسین موجود ہے. اور بتا رہے ہیں جو 1400 سال سے کھڑا ہوا ہے, اور وہ کھڑا ہے تو دین بچا ہوا ہے, دین محفوظ ہے, یہ حسین ہے. اور مولا حسین کی شان اور کیا بیان کرو. بس حضور نے فرمایا جو حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں, اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے میرا اللہ محبت کرتا ہے. آقا فرماتے جس نے میرے حسین سے محبت کی میں اس کی بھی شفاعت کروں گا, اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا. سنیوں اپنی اولاد کو بھی حسینی بناؤ تاکہ ان کی بھی شفاعت ہو اور تمہاری بھی شفاعت ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تقریر میری نہیں تھی, زبان میری تھی, بات ان کی تھی. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ. السلام علیکم.